Morning. Assalamu alaikum, dear students of Junior 5. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, you are requested to open your textbook page 80. Today we are going to start our next unit, and unit 8, Everyone Sang. Everyone Sang. This poem is written by Siegfried Sassoon. Okay. The poem Everyone Sang has been composed by a famous war poet, Siegfried Sassoon. He has been a teaching poet of First World War. You can see they are the soldiers, and they have fought in First World War, which was very horrible. So the poet, the soldier as a poet, wrote all the experiences which he felt during that fighting and after the First World War, what joyness and what sacrifices they have done for their country. He discusses in just 2 stanzas, and each stanza has of 5 lines. So this poem, Everyone Sang, refer to the end of the First World War, and the poet's feeling about it as the relief, joyness, and happiness at the end of the First World War. So in the first stanza, you will see that he is celebrating the end of the First World War with his um, friends. They all were soldiers, and he says that when the end of the war, at the end of the war, all the people felt relief and they felt joyness, because now the days of horror are ended into relief and joyness and happiness. So the next, the poet compare his joyness, the joy when he was singing a song of happiness. He compares his song of happiness with the song of the bird, uh, which was first in prison, and when he came out of the prison or cage, the bird felt relief. So the war is always like a cage or prison, and when it ends, it gives us freedom and delight. So everyone is celebrating the end of the First World War. They are singing the song which is wordless and speechless, and they will never ever listen that the song of joyness again. So they are enjoying that moment. Okay, before going to read the poem with translation, let me tell you the whole poem in Urdu. Everyone Sang जो है एक नगमा है, जो कि पोइट है सेक्फ्राइड सैसून है, जो कि एक सोल्जर था, एक स्पाई था, और पहली जंग अजीम जो हुई थी उसके दौरान इसने अपने मुल्क के लिए लड़ा था. फर्स्ट तो ये बहुत खुशी से लड़ा अपनी कंट्री के लिए, लेकिन और जब इनको कैदी बना लिया गया तो उस कैद के दौरान इसने एक गाना, ये पोइम लिखी, जिसमें उसको नाम दिया एवरीवन सेइंग, हर एक का गाना. हर एक का गाना कैसे है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो इसने सोचा कि अब जो वो ख़तरे के खौफ व हरास के दिन ख़त्म हो चुके हैं और अब हर कोई आज़ाद हो चुका है और आज़ादी का नगमा गा रहा है. तो वो ये भी बताता है कि वार एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे बहुत तबाही होती है, बहुत ट्रबल्स आती हैं लाइफ में. तो वो इसको अब उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम उस वॉर के, उस हॉरर के डेज़ को भूल जाते हैं, और जो अपना फ्रीडम हमें मिल जाता है तो उसको हमेशा याद रखते हैं, और वो वाला गाना हम गाते हैं. तो खुशी का ये गाना गा रहे हैं, और कहते हैं कि हमारा जो ये गाना है एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कि कितने अरसे तक कैद में रहता है और फिर उसको आज़ादी मिलती है. तो वो जब जैसे उस परिंदे की आज़ादी का गाना होता है, तो हमारा भी गाना उसी आज़ादी का है. तो कहते हैं कि ये जो गाना है इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, और ये हम कभी भी ऐसा गाना दोबारा नहीं सुन सकेंगे. सो दिस इज़ द पोएम विच इज़ अबाउट द सॉन्ग. सो एवरीवन सेइंग, हर एक ने गाया. क्या गाया? लेट्स सी. एवरीवन सडनली बस्ट आउट सिंगिंग, हर एक अचानक, बस्ट आउट मीन्स उभर पड़ना, सिंगिंग फूट पड़ना, गाने लग जाना. सिंगिंग के हर कोई जो है वो बस्ट आउट गाने लग गया है. एंड आई वॉज फिल्ड विथ सच डिलाइट, और मैं भरा हुआ हूँ विथ सच, एक ऐसी खुशी के साथ,
ایک جوائنس کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ایز پریزنٹ برڈز مسٹ فائنڈ ان فریڈم، جیسے کہ ایک قیدی جو کہ کیج میں یا پریزن میں ایک پرندہ ہوتا ہے، جب اس کو آزادی ملتی ہے تو وہ جو آزادی کا نغمہ گاتا ہے، تو ہم سب بھی ویسے ہی نغمہ گا رہے ہیں. ونگنگ وائڈلی اکراس دا وائڈ، ونگنگ کہتے ہیں نغمہ، گانا گانا نا، وائڈلی مینس پرجوش طریقے سے گا رہے، اکراس دا وائٹ آرچرڈس، سفید کلر، آرچرڈ کہتے ہیں باغیچہ جس میں پھلوں کے درخت ہوں، تو ہم ایسے باغیچہ جو کہ پھلوں سے بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی گا رہے ہیں. اینڈ دا ڈارک گرین فیلڈز، اور گہرے ہرے رنگ کی جو فصلیں ہیں، کھیت ہیں، اس کے اندر بھی ہم جہاں جہاں بھاگ رہے ہیں، مینس کہ ہر طرف، چاہے وہ میدان ہے، چاہے وہ باغیچے ہیں، چاہے جو بھی جگہ ہے، ہم اس پہ وہ آزادی کا نغمہ گا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں آزادی مل گئی ہے. وی کین گو ایوری ویئر وی وانٹ ٹو گو، تو ہم ہر طرف جا سکتے ہیں. ہمیں اب کوئی ہارر، کوئی فرائٹننگ، کوئی ایسے ایٹماسفیئر نہیں ہے، آزادی ہے ہر طرف، جوائنس ہے، ہیپینس ہے، ریلیف ہے. آن اینڈ آؤٹ آف سائٹ، آن مینس کہ جہاں بھی ہم نظر، اینڈ آؤٹ آف سائٹ جو جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں پہ، اینڈ آؤٹ آف سائٹ اور جہاں تک ہماری نظر نہیں بھی جاتی اس سے آگے بھی ہر طرف خوشی ہی خوشی کا نغمہ ہے. ایوری ونز وائس واز سڈنلی لفٹیڈ، ہر ایک کی آواز اچانک اونچی ہو جاتی ہے. اینڈ بیوٹی کیم لائک دا سیٹنگ سن، اور جو خوبصورتی ہے کیم وہ آتی ہے لائک دا سیٹنگ سن، جیسے ایک غروب ہوتا ہوا سورج ہے اس طرح. مینس کہ یہ جو ہماری خوشی کا نغمہ ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. جیسے ایک سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جب ایک نغمہ ہوتا ہے تو یہ بھی کہ ہمارا جو اندھیرے والے دن تھے، جب ہمارا سورج روشنی، امید کی کرن ختم ہو چکی تھی، ہم ڈر اور خوف میں تھے، تو وہ اس وقت کی جو اس کو بھی خوبصورتی کا ایک ٹائم دے رہے، کیونکہ اس ٹائم بھی وہ اپنی کنٹری کے لیے لڑے تھے، کہ وہ وقت جو فائٹنگ کا تھا، ہم لڑے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کی ہے، وہ وقت بھی جو ہے وہ بھی ہمارے نغمے میں ہے. ہم ان دنوں کو بھی نہیں بھولیں گے، لیکن جو ہمیں آزادی ملی ہے اس کا نغمہ زیادہ اونچا ہے اور وہ زیادہ سنائی دیتا ہے. مائی ہارٹ واز شیکن ود ٹیئرز، میرا دل، کہ جب ہم اس میں تھے، جب ہمارا سورج غروب ہو چکا تھا، ہم پریزن میں تھے، تو میرا دل جو تھا وہ شیکن ود ٹیئرز، آنسوؤں سے روتا تھا، کہ میرے دل میں بھی آنسوؤں سے، شیکن مینس لرز جانا، اینڈ ہارر اور خوف سے، ڈرفٹیڈ اوے، کیریڈ سلولی مینس کہ وہ میرے دل میں جو تھا نا وہ آہستہ آہستہ جو یہ خوف تھا وہ بیٹھتا جا رہا تھا. اوہ بٹ ایوری ون واز اے برڈ، لیکن ہر کوئی ایک پرندہ تھا. اینڈ دا سانگ واز ورڈ لیس، اور جو وہ نغمہ گا رہے تھے جب ان کو آزادی ملی تو وہ کیا ہے، ورڈ لیس مینس اسپیچ لیس، اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، ورڈ ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کو بیان کر سکیں الفاظ میں. دا سنگنگ ول نیور بی ڈن، ایسا نغمہ کبھی بھی دوبارہ نہیں آئے گا، نہیں سنائی دے گا. تو یہ وہ نغمہ ہے جو کہ آزادی کا نغمہ ہے. So, dear students, I hope you will have the understanding of this poem and its explanation. You are requested to read with translation twice or thrice in a day. Thank you and goodbye.